السلام علیکم پیارے بچوں. تو آج میں آپ لوگ کو بہت ہی دلچسپ کہانی سنانے لگی ہوں. تو چلیں کہانی شروع کرتے ہیں. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک نہایت محنتی کسان جس کا نام رحیم تھا. رحیم ایک زرعی گاؤں میں رہتا تھا جو کہ پاکستان کے صوبہ پنجاب میں واقع تھا. رحیم کے 4 بیٹے تھے. ان کے نام تھے اکبر، اصغر، ناصر اور بابر، جو کہ چاروں میں سے سب سے چھوٹا تھا. یہ چاروں بھائی دوسرے سب ان بچوں سے بہت مختلف تھے جو کہ قریبی دیہی علاقوں میں رہتے تھے، کیونکہ یہ چاروں اپنے زیادہ تر وقت کھیلنے اور شرارتوں میں گزار دیتے تھے. جب ہم سائے میں رہنے والے لوگ ان بھائیوں کی شرارتوں سے تنگ آ جاتے تو وہ رحیم سے ان کی شکایت کرتے. تب وہ سب شرارتی بھائی بھولے بھالے بن جاتے اور وعدے پر قائم رہنے کا ارادہ کیے بغیر ہمسایوں سے معافی بھی مانگ لیتے. رحیم بہت ہی رحم دل انسان تھا اور اس نے کبھی اپنے بیٹوں کے ساتھ سخت کلامی نہیں کی تھی، بلکہ وہ ان کے پاس بیٹھ جاتا اور ان کو دلائل دے کر سمجھانے کی کوشش کرتا. رحم دل والد نے ایک دن بہت ہی پیار سے کہا، پیارے بیٹو، تم لوگ ابھی بہت کم سن ہو اور اپنا تمام وقت کھیل کود میں گزارتے ہو، لیکن اگر تم اس عمر میں محنت کرنا نہ سیکھا تو جب تم لوگ بڑے ہو جاؤ گے تو کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں ہوگے. سب بیٹے یک زبان ہو کر بڑے جوش سے کہتے، ابا جان آپ بالکل فکر نہ کریں، ہم بہت جلد سب کچھ سیکھ لیں گے، ہم وعدہ کرتے ہیں. لیکن جیسے ہی ان کے والد انہیں ایک اور موقع دینے کے لیے راضی ہوتے تو چاروں بھائی اپنا وعدہ فوراً بھول جاتے اور جلد ہی اپنے پرانے طور طریقوں پر اتر آتے اور وہ جدھر بھی نکل جاتے شرارتیں ہی کرتے اور تباہی بربادی ہی ڈھاتے. اگر کوئی ان سے کوئی کام کرنے کے لیے کہتا تو وہ سب طرح طرح کے بہانے بنا لیتے، جبکہ دراصل یہ چاروں بھائی نہایت ہی سست اور کاہل تھے. پھر اسی طرح دن، مہینے اور سال گزر گئے اور یہ چاروں بڑے ہو کر جوان ہو گئے. انہوں نے پڑھنا لکھنا بالکل نہ سیکھا اور نہ ہی انہوں نے کھیت پر کوئی کام والد کی مدد کے لیے کیا. وہ ہمیشہ ایک دوسرے کو اپنی من گھڑت فضول باتوں اور مشکلات کے لیے الزام دیتے رہتے اور ان میں سے کسی ایک نے بھی کبھی ایک دفعہ بھی اپنے برے طور طریقوں کے لیے اپنی ذمہ داری قبول نہیں کی. آخر کار رحیم ایک ضعیف اور برا آدمی ہو گیا، مگر وہ پھر بھی کھیت پر سارا دن خود اکیلا ہی کام کرنے پر مجبور تھا. یہ کام ایک بوڑھے آدمی کے لیے بہت محنت کا تھا اور رحیم کو وہ دن بہت مشکل لگنے لگے تھے. فصل کی پیداوار میں بھی کمی آ گئی اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اس دولت میں بھی جو کہ وہ فصل کو منڈی میں بیچ کر حاصل کر سکتا تھا. رحیم اور اس کی بیوی اپنے مستقبل کے بارے میں بہت پریشان تھے، مگر وہ چاروں بھائی ان واقعات کے بارے میں بالکل بھی پریشان نہ ہوتے. کبھی کبھار وہ کھیت میں اپنے والد کی مدد کرنے چلے جاتے، لیکن زیادہ تر اپنے بچاؤ کی خاطر بہانے بناتے رہتے. وہ تمام دن صرف نکم میں بیٹھے رہتے، کھاتے پیتے اور آرام سے سو جاتے. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ رحیم واقعی اس قدر ضعیف ہو گیا اور بیمار ہو گیا کہ کوئی کام کرنے کے قابل نہیں رہا اور اس نے حقیقت میں یہ محسوس کیا کہ وہ زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ سکے گا. رحم دل باپ اپنے ناکارہ بیٹوں کے بارے میں بہت ہی فکر مند ہو گیا اور اس کے دماغ کو بہت سے مشکل سوالات نے گھیر لیا. اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ جب وہ نہیں ہوگا تو ان کا کیا ہوگا. انہوں نے کوئی ہنر نہیں سیکھا تھا، اس لیے وہ اپنے لیے روزی کیسے مہیا کر سکیں گے. ان کے برے اعمال کے باوجود رحیم اپنے بیٹوں کو دل سے چاہتا تھا اور ان کی مدد کرنا چاہتا تھا، اس لیے وہ بیچارہ ضعیف آدمی بہت ہی غور سے یہ سوچنے لگا کہ کیا کیا جائے. بہت دیر غور کرنے کے بعد رحیم کو ایک منصوبہ سمجھ میں آیا جس کے بارے میں اس نے خیال کیا کہ شاید وہ کارآمد ہو سکے. اور پھر اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ اس کے چاروں بیٹوں کو بلا کر لائے تاکہ وہ ان کے سامنے آ کر بیٹھیں اور اس سے پہلے کہ وہ قبر میں جا سوئے انہیں اپنی وصیت سنائے اور نصیحت کے چند الفاظ بھی کہہ سکے. رحیم کی بیوی سن کے بہت پریشان ہو گئی. خیر، اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور انہوں نے ان کے والد کی خواہش کے بارے میں بتایا. چاروں بھائیوں کو اس بات کا بہت صدمہ ہوا کہ ان کا باپ فوت ہو جائے گا. وہ اپنے والد کے قدموں کے پاس اس کی آخری وصیت سننے کے لیے بیٹھتے ہی رونے لگ گئے. پھر رحم دل باپ نے کہا، پیارے بیٹو، میں نے زندگی بھر تم سے محبت کی اور تمہاری دیکھ بھال کی. میں نے واقعی پوری کوشش کی کہ تم خوشی اور آرام و آسائش سے رہو اور میں تمہاری حفاظت کرتا رہا، لیکن اب میں برا اور بیمار ہوں اور جانتا ہوں کہ میں جلد ہی مر جاؤں گا. اور اب چاروں بھائی خود دیکھ سکتے تھے کہ ان کا باپ حقیقت میں بہت بیمار تھا، لیکن میں نے ایک بہت بڑا خزانہ تم لوگوں کے لیے بچا رکھا ہے. رحیم نے گفتگو جاری رکھتے ہوئے کہا،
تاکہ تمہاری زندگی میرے جانے کے بعد بہت عرصے تک بھی آرام سے گزرتی رہے۔ بہت زمانہ گزرا، میں نے اپنے کھیت کی زمین میں کسی جگہ ایک بہت بڑا اور بہت گہرا گہرا کھودا۔ پھر میں نے اس گڑھے میں اس خزانے کو اس وقت کے لیے جب تک تمہیں اس کی ضرورت پڑے حفاظت کے ساتھ دفن کر دیا، لیکن اب مجھے بالکل یاد نہیں رہا کہ وہ کس جگہ پر ہے۔ چاروں بھائی ایک دوسرے کی طرف تعجب سے دیکھنے لگے، لیکن وہ اپنے باپ کے خزانے کے تصور سے کافی خوش بھی نظر آ رہے تھے۔ رحیم مزید بولا کہ میرے مرنے کے بعد تمہیں اس کا سراغ لگانا ہوگا اور اسے کھود کر نکالنا ہوگا۔ رحیم نے بات جاری رکھی، پھر تم اپنے چچا سے، جو کہ اس وقت خاندان میں سب سے بڑے ہوں گے، درخواست کرنا کہ وہ اس خزانے کو تم چاروں کے درمیان برابر حصوں میں تقسیم کر دیں۔ اس لیے آپس میں جھگڑا مت کرنا، اپنے چچا کے فیصلے کی تعظیم کرنا۔ یاد رکھو کہ اپنے بڑوں کی عزت کرنا ہماری تہذیب کا ایک اہم حصہ ہے۔ تمہیں ان کی عزت کرنے کو اپنا فرض سمجھنا چاہیے۔ چاروں بھائی کو کھیت میں دفن کیے ہوئے خزانے کی فوراً ہی ڈھونڈنے کے لیے مستعد نظر آنے لگے۔ رحیم نے یہ ظاہر کیا کہ اس نے اپنے بیٹوں کی اس رویے کو دیکھا ہی نہیں، اور اس نے اپنی تقریر جاری رکھی۔ ایک اور نصیحت جو کہ میں تمہیں دینی چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیشہ مل جل کر رہنا، لڑائی مت کرنا، اور اس خزانے کے بارے میں تب تک کسی کو مت بتانا جب تک یہ خزانہ مل نہ جائے۔ جب رحیم نے اپنی تقریر ختم کی تو اس نے آنکھیں بند کر لی، پھر وہ جلد ہی فوت ہو گیا۔ اپنے والد کے جنازے اور تدفین کے بعد ان بھائیوں نے اپنے کھیت کے دوسرے سرے سے کھودنے کا فیصلہ کیا۔ وہ چاروں بھائی بہت ہی سست اور کاہل تھے، اس لیے ایک دن میں وہ بہت تھوڑا کھیت کھود سکے، اور پھر اگلے دن پھر ایسا کیا، اور پھر اس سے اگلے دن انہوں نے تھوڑا تھوڑا کر کے بہت ہی زیادہ سارا کھیت کھود دیا، لیکن ان کو ابھی تک کوئی خزانہ نہیں ملا۔ وہ چاروں کسی اور کو اس کا ذکر بھی نہیں کرنا چاہتے تھے اور نہ ہی کسی کی مدد لینا چاہتے تھے، کیونکہ وہ اس خزانے میں کسی اور کو حصہ دار نہیں بنانا چاہتے تھے۔ وہ جب کھدائی کرتے کرتے بہت تھک گئی، مگر ان میں سے کوئی بھی اس خزانے کو چھوڑنا یا نہیں چاہتا تھا۔ آخرکار بھائیوں نے غور کیا کہ انہوں نے پورا کھیت کھود ڈالا ہے، لیکن خزانے کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ تب انہوں نے خیال کیا کہ ان کے باپ نے خزانہ بہت ہی گہرا دفن کیا ہوگا، اس لیے انہوں نے اور بھی زیادہ گہرا کھودنے کا فیصلہ کر لیا۔ ایک اور مہینہ گزر گیا، مگر دفن کیے ہوئے خزانے کی کوئی نشان بھی نہیں تھا۔ سارا کھیت اب پوری طرح نیچے سے اوپر ہو چکا تھا، اور ہمسائے بھی ان بھائیوں کی محنت پر رشک کرنے لگے تھے۔ آخرکار چاروں بھائیوں نے دفن کیے ہوئے خزانے کو کبھی بھی یا لینے کے خیال کو ترک کر دیا، مگر یہ دیکھ کر انہوں نے کھیت کی اتنی اچھی طرح تیار کر لیا تھا، اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس موسم کی فصل کو یہاں پر لگا دیا جائے۔ اور جب فصل کاٹنے کا زمانہ آیا تو اس کھیت میں بہت اعلیٰ درجے کا اور بہت مقدار میں گندم پیدا ہوا، جس کو وہ سب بھائی منڈی میں لے گئے اور اس ہزاروں روپیوں میں فروخت کر دیا۔ اپنے والد کی نصیحت پر چلتے ہوئے سب بھائی اپنی کمائی ہوئی دولت کو اپنے چچا کے پاس لے گئے اور ان سے رقم کو چاروں میں برابر تقسیم کرنے کی درخواست کی۔ ان کے چچا چاروں بھائیوں پر فخر کرنے لگے اور بولے، شاباش میرے بھتیجوں، تم لوگوں نے آخرکار یہ ثابت کر ہی دیا کہ میرے محنتی بھائی رحیم کے محنتی بیٹے ہو، اور یہ کھیت جو میرا بھائی تمہارے لیے چھوڑ کے گیا ہے اور خود ایک خزانہ ہے، اور اگر تم اسی طرح محنت کرتے رہو گے تو اس میں ہمیشہ انعام پاؤ گے۔ اگلے سال چاروں بھائیوں نے محنت کر کے پھر گندم کی کاشت کی۔ اس دفعہ پیداوار پہلے سے بہت زیادہ بڑھ گئی، اور جب انہوں نے یہ گندم منڈی جا کر بیچی تو انہوں نے پہلے سے کئی زیادہ کمایا۔ کچھ سال تک اسی طرح کام کرنے کے بعد چاروں بھائی کافی امیر ہو گئے تھے اور اپنے کام میں بھی خوش رہنے لگے تھے۔ آخرکار یہ واضح ہو گیا کہ اکبر، اصغر، ناصر اور بابر نے دفن کیے ہوئے خزانے کے مسئلے کو بھی حل کر لیا کہ اصل خزانہ تو محنت اور ترتیبی نظام کا تھا۔ چاروں بھائی اپنے والد کی ہوشیاری اور دوربینی پر کافی فخر کرتے تھے۔ تو پیارے بچوں، اگر آپ لوگوں کو کہانی پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔